مفتی صاحب کسی کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اگر آپ یہ ایک وظیفہ، یہ ایک قرآن کریم کی آیت مبارکہ اس شخص کا تصور رکھ کر پڑھیں جس کے دل میں آپ محبت ڈالنا چاہتے ہیں، تو آپ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی، محبتیں پھر سے بحال ہو جائیں گی۔ آپ کا یہ مسئلہ اس وقت آ رہا ہے، آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہے، آپ کی محبت کسی کے دل میں پہلے تھی مگر اب نہیں ہے، پہلے محبت تھی مگر اب محبت کم ہو چکی ہے، پہلے کوئی شخص آپ کے قریب تھا مگر اب وہ آپ سے دور جا چکا ہے، پہلے وہ آپ سے محبت کرتا تھا مگر اب وہ آپ سے نفرت کرنے لگ گیا ہے۔ تو اس کا ایک آسان حل جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی سے ملتا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر ہم یہ ایک عمل کو فالو کر لیں، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ چند دنوں میں ہی سولو ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ سے میں درخواست کروں گا، یہ ریکویسٹ ہے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل آپ کو اس کا طریقہ سمجھنے میں، اور یہ جو اہم ہدایات ہیں آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، آپ سے یہ جو شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ حضرات ان باتوں کو آسانی سے فالو کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں، وظائف، روحانی مسائل کا حل آپ حضرات تک پہنچتا رہے۔ شرکی حرکات سے بچیں، تعویذ گنڈوں سے بچیں، اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کر قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ سب سے پہلے کومنٹ میں ایک مرتبہ اللہ کا نام لکھیں تاکہ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ہر کام میں شامل ہو جائے اور ہمارا ہر کام آسان ہو جائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ چند بنیادی باتیں، چند ضروری باتیں جو اس وقت ہم ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے محبت، الفت، رحمت اور دلوں کے ملاپ کو اپنی عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ وہی ذات ہے جو بچھڑے ہوئے دلوں کو قریب کر سکتی ہے، ناراض دلوں میں نرمی پیدا کر سکتی ہے، اور ختم ہوتی ہوئی محبت کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ اگر محبت جائز، پاکیزہ اور خیر پر مبنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا اور قرآنی آیات کا ورد انسان کے لیے روحانی سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت دلوں کو نرم کرتی ہے، نفرتوں کو کم کرتی ہے، اور باہمی تعلقات میں محبت اور اعتماد پیدا کرنے میں مدد بنتی ہے۔ بعض اوقات غلط فہمیاں، غصہ، انا یا حالات کی سختی محبت کے رشتوں کو متاثر کر دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان ہر مشکل اور ہر حاجت میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ محبت کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اور قرآن کریم کی ان آیات کا ورد کرے جن میں محبت، الفت اور رحمت کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما دے تو بند دل بھی کھل جاتے ہیں اور بگڑے ہوئے حالات بھی سنور جاتے ہیں۔ یہ محبت کی بحالی، دلوں میں محبت اور الفت پیدا ہونے اور تعلقات میں بہتری کے لیے یہ آیات جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں، آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، ان کو اگر دعا اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ بہت مؤثر اور بہت مجرب یہ آیات آپ کے لیے ثابت ہوں گی۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اس وظیفے کا ذکر ہمیں ملتا ہے، آیت نمبر 39 ہے سورہ طٰہٰ کی، یہ آیت مبارکہ ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ ترجمہ، میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت ڈال دی۔ یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا حصہ ہے اور اس کا یہ مفہوم ہے۔ تو آپ جس شخص کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں، آپ اس کا تصور رکھ کر اس کو 41 مرتبہ پڑھیں۔ کسی ایک وقت کا آپ تعین کر لیں، اس وقت میں آپ یہ آیت مبارکہ کو پڑھتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چند باتوں کا خیال بھی رکھیں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو بھی اچھا کریں، آپ کی زبان اچھی ہو۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کی زبان اچھی ہے، جس کا کردار اچھا ہے۔ تو ہم اپنے اخلاق کو بھی اچھا کریں، اپنی زبان کو بھی اچھا کریں، تاکہ ہمارے کسی قول اور فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور کسی شخص کو پریشانی نہ ہو۔ تو یہ چیزیں اگر ہم فالو کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو ہم محبت کے لیے وظیفہ کریں، قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھیں، اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارا مقصد درست ہو، جائز ہو، نکاح کی غرض ہو یا رشتے کے حوالے سے اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کا مسئلہ چند دنوں میں ہی حل ہو جائے گا۔